أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ اور جب تم مقابل ہوئے اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیا 44۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ جب وہ کافروں کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، گویا کہ وہ 70 یا 100 آدمی ہوں۔ یُقَلِّلُکُم فی أَعْیُنِہِم، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تمہیں تمہارے دشمنوں کی نظروں میں کم کر کے دکھاتا تھا، یعنی ہر گروہ دوسرے کو تھوڑا دیکھ رہا تھا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں مشرکوں کو سزا دلوائیں، مومنوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی نصرت اور عزت فرمائیں اور ان کے دشمنوں کو شکست اور ذلت سے دوچار فرمائیں۔ امراً کان مفعولا، چونکہ اس میں خیر کثیر تھا تو اس کا کرنا حکیم پر واجب تھا، تاکہ اہل ایمان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ اس طرح ان کے گمراہ سردار قتل ہوئے تو بعد میں کافروں کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ تمام امور اللہ کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں، اقتدار اس کا، ارادہ اس کا، قدرت اس کی۔ اس کائنات میں سارے کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہیں، یعنی مخلوق کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے، تمام مخلوقات پر انصاف پر مبنی فیصلے کو نافذ کرتا ہے جس میں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ الانفال آیا 45۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو۔ فئۃ سے یہاں مراد کافروں کی جماعت ہے، اس سے مراد ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، فاثبتوا دشمن سے مڑ بھیڑ کے وقت ثابت قدم رہو، ان سے لڑائی پر صبر کرو، نہ میدان جنگ سے بھاگو اور نہ کنجوسی کرو، حق اور باطل کے مارکے میں اپنے آپ پر قابو رکھو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ کامیابی کے لیے ایمان والوں کو ان آیات میں کیا لائحہ عمل ملتا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دشمنوں کے مقابل ہونے کے آداب، دشمن سے مڑ بھیڑ کے وقت شجاعت کے راستے کی تعلیم دی ہے، اور یہ جنگوں کے ضروری قواعد ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اپنے لیڈر کی اطاعت کرنا، باہمی اختلافات سے بچنا، مشکلات کو برداشت کرنا، اترانے سے گریز کرنا، ریاکاری سے بچنا اور اپنی قوت کی وجہ سے سرکشی سے بچنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، اور دعا کرتے جانا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد رکھنا، اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، المفردون کون ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مڑ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، پھر جب مڑ بھیڑ ہو جائے تو جم کر لڑو۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ دشمن سے مقابلہ ہونے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، سو جب تمہاری مڑ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، سو اگر دشمن چیخیں چلائیں تو تم خاموشی اختیار کرو۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ سوال تو عافیت ہی کا کریں، اور جب دشمنان دین سے لڑنے کا موقع آ جائے تو کمزوری نہ دکھائیں، ثابت قدم رہیں، جم کر لڑیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں۔ اور قتال کے آداب میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خاموشی سے لڑیں، شور و گل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مواقع ہیں اللہ تعالیٰ کو خاموشی محبوب ہے، 1 تلاوت قرآن کے وقت، 2 قتال کے وقت، اور تیسرا جس وقت جنازہ حاضر ہو۔ اسی طرح سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ نماز، روزے اور ذکر، ان سب کا ثواب فی سبیل اللہ عز و جل مال خرچ کرنے کی بنسبت 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سہل بن معاذ اپنے والد سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فی سبیل اللہ 1000 آیات پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اسے انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بعض ان ایام میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دشمن سے ہوا، انتظار فرمایا، یعنی لڑائی کو مؤخر فرمایا۔ لوگوں، دشمنوں سے ملاقات یعنی لڑائی کی آرزو مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت سلامتی مانگو، لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہارے دشمن سے مڑ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی فرمائی، اے کتاب قرآن مجید کے اتارنے والے، باطلوں کو چلانے والے، دشمنوں کے لشکر کو شکست دینے والے، ان کو شکست فاس سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے اسباب اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور وہ یہ ہیں صبر، ثبات اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ دشمن کا سامنا ہونے کے وقت ذکر الہی کے کیا فوائد ہیں؟ ثابت قدمی فتح کا پہلا قدم ہے، جو دشمن کے مقابلے میں جم جاتا ہے وہ فتح پاتا ہے، اور ثبات اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے سے آتا ہے۔ ذکر الہی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومن کا رابطہ ایک ایسی قوت سے ہو جاتا ہے جس پر غلبہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ قتال کے وقت ذکر کرنا عبودیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے مومن اسی پر بھروسہ کرتا ہے، ایمان اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کو تفویض کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی وجہ سے جنگ کی حقیقت، جنگ کے اسباب اور مقاصد ذہن میں حاضر رہتے ہیں۔ مومن جب اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتا ہے، زمین پر اس کی حکومت کے قیام کے لیے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، طاغوتی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے لڑتا ہے، تو اسے ذکر الہی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان والو اپنے رب اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس کا وہ تمہیں حکم دیں اور جس سے تمہیں روکیں، اور ان کے کسی معاملے میں ان کی مخالفت نہ کرو۔ یہ عام حکم ہے اور یہاں تاکید کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ اپنے تمام اقوال اور افعال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حکم کے کیا مقاصد ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ مومن میدان جنگ میں قدم رکھتے ہی سر جھکا دیں، تاکہ وہ وجوہات ختم ہو جائیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत से ही मुनज़्ज़ह हुआ जा सकता है और जंग में तंजीम की वजह से ही कामयाबी की उम्मीद है। लोगों के दरमियान इख्तिलाफ इस वक्त होते हैं जब वो हदायत एक हस्ती से नहीं लेते। जब लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं तो झगड़े की वजह ख़त्म हो जाती है। वला तनाज़ऊ, और आपस में झगड़ा ना करो। दुश्मन के मुकाबिल कभी आपस में इख्तिलाफ ना करो, यानी इस तरह ना झगड़ो कि तुम्हारे दिल एक दूसरे से कट जाएं। फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वास्बिरू, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारे इरादे कमज़ोर पड़ जाएंगे, तुम्हारी कुव्वत बिखर जाएगी और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से कुव्वत, नुसरत, गलबे और हुकूमत का जो वादा मशरूत है वो उठा लिया जाएगा। वास्बिरू, और सब्र का दामन थामे रखो, यानी अल्लाह ताला की अताअत पर सबात इख्तियार करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला अपनी नुसरत और ताईद से फतह अता करता है, वो सब्र करने वालों के साथ है, इसलिए उसकी मदद पर भरोसा रखो। सब्र के दो दरवाज़े हैं, एक अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ों में सब्र करना अगरचे नफ्स और बदन पर भारी हो। दूसरा अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करना अगरचे ख्वाहिशात इसी जानिब धकेलती हों। जो ऐसा है वो सब्र करने वालों में से है। लोगों के दरमियान झगड़े कैसे पैदा होते हैं? जब लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जब लोगों की फ़िक्र का माखिज़ उनके जज्बात हों, जब लोग मुख्तलिफ़ सिमतों से हदायत देने लगें, जब लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले ना हों, जब लोग अपने मौक़िफ़ को सच्चाई के मुकाबले में तरजीह दें, तो आपस के झगड़े फूट पड़ते हैं। आपस के झगड़ों का क्या नतीजा निकलता है? फ़ौज के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, फ़ौज की हवा उखड़ जाती है, शिकस्त मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह ताला के लिए कताल करने वालों को क्या आदाब सिखाए गए हैं? सबात, जिसकी वजह से मैदान जंग से फ़रार इख्तियार नहीं किया जाता। अल्लाह का ज़िक्र दिल और ज़ुबान से, और दुआ और फ़तह का ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद के बगैर फ़तह नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, कलमा हदफ, आपस में वो इख्तिलाफ़ ना करना, सब्र, ये सारी चीज़ें इंसान को जमाए रखती हैं और उससे फिर फ़तह नसीब होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमारे अंदर भी ये सारे जज्बे पैदा हो जाएं कि हम अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हों और हक़ पर जमने वाले हों, और फिर जब उस पर जम जाएं तो सब्र से काम लें, चाहे मशक्क़त हो, चाहे बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे अपनी नींद आराम सब कुछ छोड़ना पड़े, तो हमने उस पर सब्र से जमे रहना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उस पर हमें जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।